ابھی ہم نے جانا کہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے فرشتوں سے لے کر حضرت آدم اور حضرت آدم سے لے کر حضرت شیس اور ان کے بعد 5 مرتبہ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام تک اس کا جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا، جب تک وہ طوفان نوح سے قبل. تو یہ ایک بہت ایک تاریخ ہے، اور اس میں جو درمیان میں باتیں آئیں جو علمی طور پہ اور جو نقطے پہ بیان کیے گئے بہت ہی ماشاءاللہ معلوماتی تھی. بہرحال اچھا، اب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، لیکن آپ نے چونکہ اب اس کا تشفی بخش جواب بھی دیا کہ نہیں، حضرت اصل یہ ملائکہ نے بنایا، اور پھر انہی بنیادوں پر حضرت آدم نے اس کو کھڑا کیا، اور انہی بنیاد پر حضرت شیس اور ان کی اولادوں نے. بھارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے تعمیر کیا، اس کے اوپر آپ ذرا کوئی مفصل گفتگو فرما دیں شروع سے آخر تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے بیت اللہ پہنچے، کیسے ان کو حکم دیا گیا، کیا وجوہات بنی، اور اسی میں بعض دفعہ یہ جو زمزم ہے اس کی بھی کچھ تاریخ بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کی اپنی اپنی شان ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تاریخ اگر دیکھی جائے جی. تو وہ یوں سمجھیں کہ ابو الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء، اور اس کے بعد ان کی پیدائش عراق میں اور کے مقام پر جو بابل کے ساتھ ہے وہاں پر ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس زمانے میں اس عراق میں اور وہاں پر جہاں نمرود بھی تھا اور بابل بہت ہی معروف ایک شہر تھا ٹھیک ہے. جو کہ قدیم شہروں میں سے شہر ہے، صحیح. تو وہاں پر زیادہ تر یعنی سورج، چاند، ستاروں اور اس کے علاوہ بتوں کی پرستش ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اب واقعات بہت لمبے ہیں اور زیادہ تر بت پرستی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسی شہر میں جب ولادت پائی تو اس کے بعد دیکھا کہ لوگ یہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، تو ہر نبی اپنی ولادت کے ساتھ ہی فطرتاً بھی وہ معصوم ہے. صحیح. معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس گناہ جا ہی نہیں سکتا. اللہ. محفوظ اسے کہتے ہیں کہ گناہ آئے اور وہ بچ کر نکل جائے، جیسے صحابہ کرام. جیسے صحابہ کرام. ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا جملہ کہا. معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے. اب رہا یہ کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا امامت کا بھی ایک مقام ہے، یعنی ائمہ کرام ہوں، اب ان میں ان کی جتنی پاکیزگی گنی بھی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چنا جیسے اہل بیت کو چنا، اب اس میں وہ یطہرکم تطہیرہ کے ساتھ، لیکن وہ محفوظ ہستیاں ہیں. ٹھیک ہے. معصوم نہیں ہے. معصوم صرف اور صرف انبیاء کرام کی ذات. تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ایک سلسلہ جو حضرت آدم کی اولاد کا تھا، ان میں بہت سارے انبیاء آ چکے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد طوفان نوح کے بعد پھر وہ جگہ جو خانہ کعبہ ہے وہ اپنی زمین پر وہ اپنے نشان بھی کھو چکی تھی. اچھا. بالکل اس میں ٹیلا بنا ہوا تھا، اور وہ ٹیلا بھی جو ہے نا، اب حضرت ابراہیم کیسے آئے کہ جب عراق میں، اب واقعات بہت لمبے ہیں، یا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ پر میں آپ بات کروں، لیکن مختصر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مکہ کے ساتھ جو متعلقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت حاجرہ سے بیٹا پیدا ہوا، حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں. 2 بیویاں تھیں. ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ سے اللہ نے بیٹا دیا، اس وقت سارہ کی اولاد نہیں تھی. صحیح. اور اب یہ واقعات میں پھر حضرت ابراہیم کی تاریخ میں جب لاؤں گا تو وہ پھر ڈیٹیل سے آئیں گی. اب میں کیونکہ خانہ کعبہ سے اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں، ہمارا کیونکہ موضوع بھی تاریخ جی ہے مکہ ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جس وقت حضرت حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چوما. ظاہر ہے بچے کو بوسہ لینا یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی ارحم فی الارض یرحمک من فی السماء، اور پھر اس کے بعد اولاد کا ایک حق ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین، حضرت حسن کی ولادت کے بعد سب سے پہلے ان کا ماتھا اور ان کی رخساروں کو چوما. اسی طرح سے پھر جوں بڑھتے گئے تو ان کے لبوں کو چوما، پھر جوں بڑھتے گئے تو اپنی زبان ان کے زبان کے ساتھ چوسنے میں اور بوسہ لینے میں، لعاب دینے میں. اب میں یہاں اس تاریخ کو علیحدہ پھر بیان کروں گا. اتنا عرض کر دوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چوما تو فرشتوں میں تہلکہ پیدا ہوا. اللہ.
انہوں نے کہا یا اللہ تو کہتا ہے کہ میرا یہ خلیل جو ہے میرے علاوہ کسی اور کی محبت ہی نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا محبت مجھ سے کرتا ہے, اسماعیل بیٹا ہے اس سے وہ پیار کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ابھی حکم کرتا ہوں اس کو جو بھی, تو دیکھ لینا کہ میں اس کو کتنی آزمائشوں میں ڈالتا ہوں, پھر تو تمہیں یقین آ جائے گا نا کہ ہم نے ابراہیم کو جو خلیل بنایا تو کیسے بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں وحی نازل کر کے فرمایا اللہ کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. اب یہاں پر کبھی میں آپ تشریح کروں گا, یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو کئی آزمائشوں میں اِذِ ابْتَلَىٰ اللہ ابراہیم ربہ یعنی کتنے امتحانات بے شمار, صحیح, میں نے انہیں آزمائشوں میں ڈالا. فَأَتَمَّهُنَّ مگر پورا پایا. صحیح. انہی میں جب فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ خلیل ہے جس کی محبت کا دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ مجھ سے کرتا ہے, یہ تو بچے کو چوم رہا ہے. تو جبریل امین کو بھیج کر کہا کہ اسی حالت میں جو میں حکم کر رہا ہوں, ہاجرہ اور اسماعیل جو ابھی نو مولود بچہ تھا, ٹھیک ہے, اپنی اونٹنی پر بٹھاؤ اور انہیں لے چلو فلسطین سے آگے. اب وہاں یہ نہیں بتایا کس جگہ, ٹھیک ہے, اب یہ بھی بتا دوں, وہاں سے یہ فلسطین سے اونٹنی پر بٹھا کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لمبا سفر کر کے مکان غیر ذی ذر اس کا نام پہلے دیا گیا. اچھا, حالانکہ حضرت ابراہیم کے علم میں بعد میں لایا گیا, لیکن اب ایک ایسی جگہ جہاں ٹیلا ہو, سرخ رنگ کی مٹی اس پر پڑی ہو, پھر چاروں طرف اس کے پہاڑ ہوں, پھر اللہ فرما رہے ہوں مکان غیر ذی ذر ہے, یعنی اس میں نہ چرند نہ پرند, اور پھر یہ حکم دے دیا جائے کہ اپنی اونٹنی کو بٹھاؤ اور ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ دو. وہاں سے نکلتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو ہجرت کے ساتھ لے جا رہے ہیں, ورنہ تو کوئی کھانا پینا زیادہ لیتے. بالکل, انہوں نے اپنے اس سفر کی کہ بھئی کہاں تک سفر کرنا ہے, ایک مشکیزہ پانی کا اور اس کے ساتھ جو ہے نا جو کھانا. تو اس کے بعد وہاں مکان غیر ذی ذر میں جس وقت انہوں نے ہاجرہ کو اور اسماعیل نو مولود بچے کو چھوڑا, تو اس پر حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو خود اونٹنی پر بیٹھ گئے اور اونٹنی کی مہار بھی پکڑ لی, اور رات بھی ہونے والی ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, اور چل پڑے یہ تو چل پڑے ہیں. تو اس نے آپ کی پیچھے چادر جو لٹک رہی تھی نا اس کو پکڑ لیا. کہا ابراہیم آپ ظالم نہیں ہو سکتے, ابراہیم آپ ظالم نہیں ہو سکتے, مجھے ایسی جگہ پر جہاں چاروں طرف پہاڑ اور وادی, یہ تو اب شہر بنا, پہاڑوں کو بھی توڑا گیا, اور اب آپ سمجھتے ہیں کچھ میں, یہ وادی غیر ذی ذر کا وادی, یعنی گہرائیوں میں وہ جگہ تھی, اور اسی ٹیلے پر چھوڑ کر اب جس وقت جواب نہیں دیا, اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ نے اب کلام نہیں کرنا. اب وہ رو رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہاں ابراہیم آپ ظالم نہیں ہو سکتے. پھر بھی جواب نہیں دیا. اس نے پھر اس کے بعد چادر کو ذرا ہلا کر کہا اتنا تو کہہ دو کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سر ہلایا. تو اس پر حضرت ہاجرہ نے چادر کا پلو چھوڑ دیا اور کہا میرا رب مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, آپ چلے جائیں. اب رات ہو گئی اور پھر چاروں پہاڑوں کے اندر وہ وادی تھی. پھر حضرت ابراہیم کو حکم تھا پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھو. اور جب وہ پھر آگے شبیکہ کے پہاڑوں سے گزرے, ٹھیک, چاروں طرف پہاڑوں کے نام ہیں, آپ وہاں جاتے ہیں تو جبل ابو قبیس ایک طرف, جبل فتح ہے دوسرے. اب میں کبھی تاریخ مکہ میں لاؤں گا. تو اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس وقت ان پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے بلندی پر پہنچ گئے, ٹھیک ہے, اب وہاں سے حضرت ہاجرہ اسماعیل نظر نہیں آ رہے, مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس راستے سے آئے ہیں اس کی جہت میں کھڑے ہو کر جو دعا مانگے کر لیں, مگر یہ بتا دیں ہم آپ کو کہ یہ جہت جس میں ہم آپ کو کھڑا کر رہے ہیں اور وہ ٹیلا جس پر آپ نے ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا ہے, یہ بیت مکرم ہے. اب یہاں بات معلوم ہو گئی کہ حضرت ابراہیم جب آ رہے تھے تو انہیں
ادراک نہیں تھا، مکان غیر ذی ذر میں چھوڑا. اور جب اندھیرے کے اندر سب سے پہلے خانہ کعبہ ابھی نہیں ہے، وہ اٹھا لیا گیا تھا، تو اس جہت میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا، پھر انبیاء بھی طواف کرتے رہے، اب وہ گھر نہیں تھا مگر جہت تھی. سبحان اللہ. اسی وجہ سے ان کو اطمینان بھی ہو گیا. اب کیوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس جگہ پر ہاجرہ اور اسماعیل کو آپ نے چھوڑا ہے، بے شک یہ مکان غیر ذی ذر ہے، وادی غیر ذی ذر ہے، مگر یہ وادی مقدس ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس جہت میں سب سے پہلے اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا. سبحان. اور وہ جب ہاتھ اٹھایا تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں جہت قبلہ، ٹھیک، یہ دعا کی قبولیت کے ساتھ کیوں ہے کہ اس ہتھیلی کا رخ عرش کی طرف بھی ہو اور چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہو، اور ہتھیلی کا پھر ایک رخ آپ کے چہرے پر بھی ہو، یوں. یہ نہیں ہے کہ یوں لے کر، تاکہ اس میں آپ کا چہرہ جہت قبلہ میں ہے، اس کا نور، اور ہتھیلی کا نور جو کہ عرش کی طرف ہے، وہ آپ کے چہرے پر ابھی ہاتھ نہیں پھیریں گے کہ دعا قبول ہو جائے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر جب ادراک ہو گیا کہ یہ جگہ اچھا وہی ہے جس کا آدم نے طواف کیا تھا، وہ تو طوفان نوح سے اٹھا لی گئی تھی، ختم ہو گئی. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ عراق سے کیونکہ فلسطین گئے تھے، فلسطین سے پھر مصر گئے تھے، مصر سے پھر فلسطین آئے تھے. اب ان کا پہلا سفر تھا اس کا، یہ پہلا سفر تھا حضرت ابراہیم کا. خانہ کعبہ نہیں تھا مگر پہلا سفر تھا مکہ کا، اور اس میں مکہ کا تعارف بھی نہیں تھا. اور جس وقت بتا دیا گیا تو انہوں نے دعا میں کیا جملہ کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ان کو بتا دیا کہ بیت محرم کیونکہ اللہ نے بتا دیا تو کہا ربنا انی اسکنت، میں اپنی بیوی ذریتی، میں اپنی بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ آیا ہوں جو کہ مکان غیر ذی زرع ہے، اس میں چرند پرند پانی نہیں ہے، مگر عند بیتک المحرم، جو بیت مکرم ہے، بیت محرم ہے، وہ مسجد حرام ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں، اس کی تو تعمیری اب وہ جنت میں پہنچی ہوئی ہے، یعنی آسمانوں پر گئی ہوئی ہے. تو یہ وہ جگہ تھی. تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس فراق میں جہاں اپنی بیوی کو اور اس خوبصورت بچے کو جس کا نام اسماعیل، جس کے ماتھے میں رسول اللہ کا نور تھا، سبحان اللہ، اور اس نورانی بیٹے کو جو کہ نو مولود شیرخوار تھا، اور ان کو چھوڑ کر آئے تو جہت قبلہ میں دعا میں کیا کہا، انی اسکنت ربنا. اس لیے دعا کا آغاز ربنا، پالنے والے. اب فکر نہیں رہی اس کی، اس کے کھانے پینے کی، مطلب اب مطمئن ہو گئے. اس لیے ویسے بھی بتا دوں کہ رب، جہاں لفظ رب آتا ہے تو وہاں پتھروں کے اندر کیڑوں کو جو رزق دے رہا ہے تو وہ رب ہے نا. ہاں، اس لیے سوال کیا جائے گا قبر میں، من ربک ما دینک من نبیک. اب رب بھی، ہاں، الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. کہ ابھی میں رب کے بارے میں بتاؤں گا کتنے بار قرآن میں رب آیا ہے اور رب کہاں ہے. اور رب ہی نے اپنے آپ کو اللہ ہونے کے باوجود ان اللہ اس میں ذات ہے، مگر صفت اس کی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. مگر ہم سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا، الستو بربکم، تمہارا پالنے والا کون. تو دعا میں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پالنے والے، پالنہار اللہ، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر سکونت کے لیے چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع، جو میں خود دیکھ کر آیا ہوں کہ جس میں
کوئی بھی نہ چرند نہ پرند نہ پانی بلکہ چٹیل پہاڑ، اور بوادن، پھر یہ بھی نہیں کہ اونچی جگہ، وادی کے اندر گہرائیوں میں ہے. سبحان. لیکن مجھے تو نے تسکین قلب کے ساتھ جو بتا دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو جبریل نے پہلا گھر بنایا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. پھر ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. سبحان اللہ. اب یہاں پر مسجد حرام کا درجہ دینے والے اس کعبۃ اللہ کو، اول بیت وہ تھا، کعبہ بھی تھا، مگر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اس جہت میں جب کھڑے ہوئے تو اس کی جہت میں وہ ساری جگہ آس پاس کی عند بیتک المحرم قرار دے کر کہ یہ چاروں طرف کا اس کا جو حرام، مسجد حرام کا درجہ، محترم جگہ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی فریاد کیا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. اب یہاں میں تشریح کیے بغیر اتنا کہوں گا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رات کے اس اندھیرے میں، اس جہت قبلہ میں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑنے میں فراق کا غم بھی تھا، مگر ان کے کھانے کی فکر نہیں تھی، ان کی پینے کی فکر نہیں تھی. ان کی رات میں بغیر چھت کے بارش آ جائے یا آس پاس صبح کو جب سورج کی روشنی میں ان کو گرمی لگے تو چھت کی بھی فکر نہیں ہوئی. سب سے زیادہ جو سب سے پہلی فکر آئی وہ یہ تھا کہ ہاجرہ میرے ساتھ نماز پڑھتی تھی، اے رب میں اسے ایسی جگہ چھوڑ آیا ہوں جہاں اب رات کا اندھیرا ہے، پھر دن کی روشنی ہوگی، غیر ذی زرع وادی ہے، مگر ہے تو بڑی مقدس جگہ، تو یہ میرے پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو اسے اس جگہ پر نماز پر قائم رکھنا. اللہ اللہ. تو پہلی نماز، سن لیں یہ بات، پہلی نماز بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو گود میں لے کر اس مقام غیر ذی زرع میں، ابراہیم کی بھی دعا تھی اور وہ بھی ہاجرہ تھیں جو حضور کی دادی ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ مقام بخشا کہ آج جو جگمگاتا ہوا مکہ ہے، ان اندھیروں میں اس وادی میں غیر ذی زرع میں رب کا پہلا سجدہ بھی اس نے دیا، اور اس وقت اس کو علم بھی نہیں تھا کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر بیٹھی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئیے اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ کئی سالوں تک کی یہ فراق کی کہانی ہے، وہ میں انشاءاللہ پھر بیان کروں گا. اب آئیے جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایسے وقت میں آئے کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. اب ان کے واقعات میں بتاؤں گا. 2 شادیاں ہوئیں، ایک کو طلاق دی گئی. دنیا میں سب سے پہلی طلاق ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ثابت ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چوکھٹ کو قائم رکھنے کا حکم ہوا، تو اسی سے اولاد جس میں قیدار، عدنان، اور عدنان کے بعد الیاس، اور پھر یہ سارے ایک جو ہے نسب ہے کنانہ. پھر کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے نصر کو، اور نصر کی اولاد میں سے پھر قریش کو پیدا کیا، اور قریش میں سے پھر ہاشم، اور ہاشم میں سے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور ان کے لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین پیدا ہوئے. یہ ایک نسب ہے جو حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن سے ہوتا ہوا فہر بن مالک قریش، پھر اس کے بعد کنانہ سے ہوتا ہوا عدنان اور قیدار اور عدنان، اور یہ سارے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پھر جا کر پھر یہ سلسلہ جو کہ حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچتا ہے. یہاں میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب مدتوں کے بعد آئے، اور اسماعیل علیہ السلام اس وقت جوانی میں پہنچ چکے تھے، اور بعض روایات میں 15 سال کے تھے، اور پھر حضرت حوا اس وقت فوت ہو چکی تھیں، اور ان کی قبر وہیں اسی ٹیلے کے ساتھ ہی تھی. اور اسی میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم اب آپ میرے اس گھر کی بنیادوں کو کھڑا کریں جو کہ جبریل امین نے جس کی بنیادوں میں پتھر رکھے ہوئے ہیں. تو
تو اس لیے قرآن پاک میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بالکل من البیت و اسماعیل. قواعد کہتے ہیں بنیاد کو. ٹھیک یرفع ان بنیادوں کو کھڑا کیا, کھڑا کیا اٹھایا نہیں, کھڑا کیا. کھڑا اب اس میں یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اور مسجد نبوی میں پتھر جمع کیے, یہاں صرف 2 ہیں, باپ اور بیٹا, سبحان اور وہ پتھر آج بھی بڑا چھوٹا ٹیپ لگی ہوئی ہے, نشان. ابھی کبھی کبھی غلاف اٹھاتے ہیں تو دیکھیں اتنے بھاری پتھر ان پہاڑوں سے کاٹنا, رکھنا, سبحان اور پھر ان بنیادوں پر جو جبریل امین کی بنیاد موجود تھی بالکل اس پر اس کو ان 4 دیواری کو کھڑا کرنا. تو اس میں رب کو وہ ادا کتنی پسند آئی کہ جس وقت 4 دیواری اتنی ہو گئی کہ ہاتھ پہنچ سکتا تھا, تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر رکھا, پھر اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جنت سے ایک یاقوت مسلح بھیج دیا. سبحان اب اس مسلح پر کہا کہ اس کو تم اپنے لیے نماز کا مسلح بھی بنا لو. صحیح. وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس پر کھڑے ہوئے تو وہ یاقوت جنت کا آج بھی موجود ہے, جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نقش پا, دونوں پاؤں کے نشان موجود ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی اس پر پاؤں رکھا تو وہ خوشی سے موم ہو گیا اور جھوم اٹھا, اور حضرت ابراہیم کے دونوں قدم اس کے اندر داخل ہو گئے, جو آج بھی ان گہرائیوں کے ساتھ جو پاؤں داخل ہو جائے اور پھر اٹھایا تو اس میں نقش پائے ابراہیم, اس میں وہ نشان بھی موجود ہیں. سبحان سبحان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ معجزہ, حضرت ابراہیم کو یہ معجزہ دیا کہ اب یہ پتھر اگرچہ ہے تو آپ کا مسلح, نماز پڑھیں, لیکن یہ لفٹ ہے, آپ اس پر پتھر رکھیں, آپ اس کے اوپر گارا رکھیں, اور دونوں باپ بیٹے بھی کھڑے ہو جائیں. جب آپ ان نشانوں پر پاؤں رکھیں گے جو موم ہوئے اور آپ کے نشان پڑے ہوئے ہیں, تو یہ کنیکشن ہے اس کا الیکٹرانک, جو ہی جیسے ایک بٹن ہے, تو اس میں جو ہی حضرت ابراہیم پاؤں رکھتے تھے تو وہ اوپر بلندی پر چلا جاتا تھا, اور جہاں پاؤں ہٹاتے تھے تو وہ وہیں رکا رہتا تھا. اسی سے پھر پتھر نصب کر لیتے تھے, گارا لگا دیتے تھے. پھر اتنے بڑے بڑے پتھر جو آج بھی, جو کہ حضرت ابراہیم کے ان پتھروں میں کمی آئی تو حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی, اسی وجہ سے خانہ کعبہ کی 4 دیواری میں کوئی اضافی پتھر نہیں ہے, سارے وہی پتھر ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل نے تراشے. سبحان. اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی 4 دیواری کو جب کھڑا کر لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ, اذان دیجیے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ کہا کہ کیسے اذان کی آواز کہاں جائے گی, میں اور اسماعیل ہیں, وادی غیر ذی زرع ہے, کچھ بنو جراحم کے کچھ قبیلے کے لوگ بھی یہاں پر مقیم ہیں جو کہ یمن سے آئے ہوئے حضرت ہاجرہ کی یعنی کہ شخصیت کو اور ان کی طہارت اور ان کے تقوی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نور دیا تو ان کی عورتیں فدا ہو گئیں. انہوں نے کہا اپنے خاوندوں کو تم اپنی تجارت میں شام چلے جاؤ, وہ واپس آنا تو ہمیں لے جانا. وہ جب اتنی مدت وہاں اکیلی ان کے ساتھ عورتیں رہیں تو واپس آئے وہ تجارت کا مال لے کر. انہوں نے کہا کہاں جانا ہے, یمن میں, یہاں ہی مکان بناؤ. پھر حضرت اجازت لے چکے تھے, وہاں پر بنو جراحم قبیلے نے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کی اجازت کے ساتھ مکان بنائے. اب آئیے اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ جبریل میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو انہوں نے جواب میں اللہ کی طرف سے حکم فرمایا علیک الاذان و علینا البلاغ, تیرے ذمہ اذان دینا ہے, حج کا آواز, حج کی یعنی کہ اذان, اور میرے ذمہ اس آواز کو پہنچانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 دیواری پر چھت نہیں تھی, جب درخت ہی نہیں تھے تو چھت کیسے بنے؟ بالکل پتھر تو تھے نا, پہاڑ تھے, 4 دیواری پتھروں کی تھی, چھت اس کی نہیں تھی. 2 دروازے رکھے تھے, 2 دروازے رکھے تھے تاکہ اندر کی صفائی میں آسانی رہے, اور بارش بھی آئے تو اس کا پانی ادھر سے نکل جائے, ادھر سے بھی نکل جائے. یہ تھا, اس لیے اونچا کر کے
وادی میں جی اس کو یوں بنایا نکاسی وغیرہ بھی تاکہ نکاسی اس کی ہوتی رہے. آج بھی جب ہے وہ اس کا دروازہ ملتزم کتنا اونچا ہے، جتنی بارشیں اس کے اندر پانی نہیں جاتا. تو بہرحال مختصراً وہ میں کبھی تاریخ کعبہ میں بتاؤں گا کہ اس کی چھت کب تعمیر ہوئی. جی اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ جس میں ہم فتح مکہ سے قبل حضرت ابراہیم کے بعد جو حضور کے زمانے میں جو کعبہ کی تعمیر ہوئی اس کی بھی ایک تاریخ ہے انشاءاللہ وہ ہم شروع اب آئیے میں اب مختصراً آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اب جب اللہ کے خلیل نے وہاں حضرت اسماعیل کے ساتھ اس چار دیواری پر کھڑے ہو کر مقام ابراہیم اس پتھر کے ساتھ لفٹ بنا کر اس کو اونچا لے گئے اور اس کے اوپر پھر دیوار کے اوپر رکھ دی اور اس کے بعد وہاں آذان دی حج کی، ان اللہ فرض علینا الحج، اور وہ آذان کی کئی آوازیں تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عالم ارواح میں ان بلندیوں پر سب سے پہلے میری روح نے ابراہیم کی آواز کو سنا، اور اس پر ان کی اس بات پر کہ اس گھر کا طواف للطائفین والعاکفین والرکع السجود کے ساتھ یہ اس گھر کو بنایا گیا ہے. تو سب سے پہلے میں نے میری زبان نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب پھر میرے بیٹے آپ بھی زور سے یہ پڑھ دیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زبان نے سب سے پہلے یہ تلبیہ پڑھا، اور عالم ارواح میں جس روح کو اللہ نے حج کرانا تھا اس کی روح نے بھی یہ تلبیہ پڑھا. تو یہ ہے تاریخ کعبہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ ڈیوٹی کیا لگائی. کیونکہ اب آپ نے سوال کیا تو مکمل اس کا جواب دے دوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذمہ ڈیوٹی یہ بتائی گئی کہ اب آپ نے اس کی تعمیر تو کر لی، اور للطائفین طواف بھی کریں گے، والعاکفین اس میں آپ اعتکاف بھی کریں گے، والرکع السجود نماز بھی پڑھیں گے. تو اب اس میں جو بڑی بات ہے طہر بیتیا، آپ کے ذمہ اب ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے اس گھر کو پاکیزہ رکھیں. تو سب سے پہلے مسجد حرام، مسجد کعبہ جو مسجد حرام ہے، اس میں جھاڑو دینے والے، اس کی صفائی کرنے والے، اس کے اندر جو اس میں سارا خیال رکھنے والے، یہ سعادت حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حاصل ہوئی کہ طہر بیتی. اللہ کہہ رہے ہیں طہر بیتی، میرے اس گھر کو پاک رکھنا، اور پاک رکھا انہوں نے. یہاں معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی ایک اعلیٰ منصب ہے جو آپ صرف خدام کے حوالے کرتے ہیں. میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ اپنے اوپر جو سفید رنگ کی چادر سر کے اوپر امامہ کے اوپر آپ نے اوڑھی ہوتی تھی یا کندھوں پر لٹکائی ہوتی تھی، وہ اپنی اس چادر کو اتار کر مسجد کی کھجوروں کی چٹائیوں والی جگہ پر پھیرتے تھے. اور جب آندھی آ جاتی اور مٹی آ جاتی، یہ تو اب قالین ہیں اور بڑے مسجدیں کورڈ ہیں، پہلے تو کھلی کھلی مسجدیں، اور اس میں ہوا سے آندھیوں میں مٹی آ جاتی تھی. تو طلباء ابھی دوپہر کو سوئے ہوتے تھے کہ ظہر کی اذان کے سے پہلے یا پھر تہجد کے وقت میں آ کر میرے والد صاحب اپنی چادر اتار کر صاف کرتے تھے. اور یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ گھر کی صفائی جو بیت اللہ کی ہے، یہ سب سے پہلا اعزاز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو حاصل ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی اور حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سن کے مجھے وہ علماء مالکیہ کے ایک فقیہ ہیں، ان کا ایک شعر یاد آ گیا کہ اہل الحدیث طویلۃ اعمارهم ووجوههم بدعاء النبی منضرا وارزاقهم ایضا به متکثرا. ماشاء اللہ آج ہمارا جو یہ پوڈ کاسٹ تاریخ مکہ یعنی تاریخ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جو تاریخ ہے، حضرت یعنی ملائکہ سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک، تو آج ہم نے اس پر ایک بہت تفصیلی اور بڑی معلوماتی اور بہت ساری روایات، مطلب علم اضافے کے ساتھ ہم نے وہ حضرت الاستاذ حضرت الوالد
حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب مقیم مدینہ منورہ حافظ اللہ تعالیٰ سے سنی تو بہت علم میں اضافہ ہوا، اور یقیناً آپ سب کو اس میں علم میں اضافہ ہوگا اگر آپ اس پورے پوڈ کاسٹ کو سنیں. اس میں بہت ساری باتیں موضوع سے ہٹ کر جو ایک علمی نکات اس کے اندر آئے، اور اس میں جو معلوماتی باتیں جو ہمیں ملی وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے خزانے کی صورت ہے. بیٹے میں اس میں ایک اور اضافہ بھی قرآن کی روشنی سے کر دوں جی کہ جب چار دیواری کو کھڑا کر دیا اور اس میں اذان بھی دے دی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 3 دعائیں مانگی. سبحان اللہ. اس میں پھر ہاتھ اٹھایا، جیسے حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اور پھر آگے بھی بہت ساری دعائیں تھیں. یہاں 3 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ بقرہ میں کوٹ کیا کہ سب سے پہلے تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اسماعیل کی آمین کے ساتھ یہ دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب یہاں دعا کرتے ہیں جی، اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر نیکی کے کام کرنے کے بعد اس کی قبولیت کا سوال بھی کس سے کیا جائے؟ اللہ سے. بے شک. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نے حج کر لیا قبول ہی قبول ہے. وہ بھی قبول ہونے میں بھی دعا مانگو، قبول ہونے کے لیے درخواست دو. حضرت ابراہیم کس سے زیادہ کوئی معصوم ہستی، اور پھر اس کے ساتھ ابو الانبیاء، اور پھر اس کے بعد دعا میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کے دیواریں اونچی کی اور تیرا گھر تعمیر کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہاں اس کے قبولیت کا سوال بھی کیا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کی قبولیت کا بھی سوال کیا. وہ تسلسل حضرت آدم سے آ رہا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب یہاں یہ زبردست دعا ہے کہ میں نے حج کی منادی تو دے دی ہے، لیکن ہمیں وہ طریقہ تو سکھا. سبحان اللہ. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، میری اولاد کو بھی امت مسلمۃ لک، آنے والی ہم بھی ملت ابراہیمی ہیں. ارنا مناسکنا، اس کے مناسک حج بھی ہمیں سکھا دے. سبحان اللہ. وتوب علینا، اور ہماری توبہ کو بھی قبول فرما. انک انت التواب الرحیم. اب تیسرا سوال کہ یہ جو مکان تو نے بنوایا، پھر تو نے یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک مکین آنے والا ہے. خانہ کعبہ مجھ سے تعمیر کروا لیا، مگر جبریل امین نے بتایا کہ اے اللہ کے خلیل، یہ گھر کسی نبی کے لیے بنایا جا رہا ہے جس کی ولادت اسی شہر میں ہونی ہے. سبحان. تو اس میں انہوں نے پھر کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، جس رسول کے لیے یہ میرا ہاتھ کا بنا ہوا گھر، جس کا مسکن وہ بنے گا، وہ نبی جو مکین بنے گا اس کا، اور یہ مسکن بنے گا اس کا، تو میری اولاد میں سے دے. تو آمین کہنے والے کون تھے؟ حضرت اسماعیل. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو، باپ اور بیٹی کی اس دعا کو یوں قبول کیا کہ صرف آل ابراہیم میں نہیں، ابراہیم کی پشت میں اسماعیل کی پشت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو وَرَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب یہ دعا سورۃ بقرہ میں موجود ہے.